رب زدني علما وارزقني فهما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. الحمد لله الذي أنزل الكتاب والحكمة والصلاة والسلام على رسوله نبي الرحمة وعلى آله وأصحابه أولي العزم والهمة. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما، وصل كذلك على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وقال تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدي ولا نبي. وقال عليه الصلاة والسلام: أنا والساعة كهاتين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أنا رحمة مهداة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. صدر مجلس، گرامی قدر حضرات علماء کرام، سامعین محترم، بزرگان ملت، برادران عزیز، ہم سب کی جماعت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت جھاوریاں کے زیر اہتمام ہماری اس عظیم الشان جامع مسجد میں فقید المثال تحفظ ختم نبوت کانفرنس منعقد کی گئی ہے، جس میں متعدد علماء کرام کے ایمان افروز، وجد آفرین، جہاد پرور بیانات آپ حضرات نے سماعت فرمائے ہیں، اور انشاءاللہ مزید بھی بیانات کا سلسلہ جاری رہے گا. میں کوشش کروں گا
آج کے پروگرام کی مناسبت سے ایمان اور عقیدے اور نظریے کے اعتبار سے آپ کی کوئی خدمت کر سکوں، اللہ تعالیٰ مجھے اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ میں آج کے اس عنوان سے معنون موضوع پر گفتگو کر کے اپنے لیے اور آپ کے لیے ذخیرہ آخرت بنا سکوں۔ تو میں بہت ہی اختصار کے ساتھ بغیر تمہید کے اپنی بات عرض کرتا ہوں۔ ہمارا عنوان تحفظ ختم نبوت ہے، تو گویا کہ دو عنوان ہیں، ایک ہے ختم نبوت اور ایک ہے اس کا تحفظ۔ ہمارا ایمان، عقیدہ اور نظریہ اور اس کا تحفظ۔ خطیب پاکستان حضرت مولانا قاضی احسان احمد صاحب شجاع آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، عقیدہ مضبوط، عمل تھوڑے، جنت قریب۔ جو سواری بس میں بیٹھ کر ڈرائیور اور کنڈکٹر کو ڈسٹرب کرے، تو اگر ڈرائیور یا کنڈکٹر اس سواری کو کوئی تنبیہ کرے تو پھر وہ سواری ناراض نہ ہو۔ ٹھیک ہے، سمجھ گئے؟ سمجھنے والوں کو سمجھ جانا چاہیے، نہیں تو پھر میں سمجھا تو دوں گا ہی۔ ٹھیک ہے، سمجھ گئے؟ سواری اگر بس میں گڑبڑ کرے گی تو کنڈکٹر یا ڈرائیور اس سواری کو سکون سے سیٹ پر بیٹھنے کی تلقین کرے گا، پھر سواری یہ نہ کہے کہ ہماری انسلٹ کرے۔ جو اندر مسجد کے حال میں بیٹھے میرے بھائی باتیں کر رہے ہیں نا، ان کو کچھ پتہ نہیں، ابھی تک ان کو آواز نہیں پہنچی، سامنے نہ بلا رہے۔ ماشاءاللہ چاچا جی، کیا بات ہے، آپ کمال کر دیا۔ میرا دل چاہتا ہے کہ تقریر آپ کریں۔ ماشاءاللہ، اصل چابی آپ ہیں خطیب کی، تو تھوڑی دیر کے لیے اگر آپ اپنا سوئچ آف کر لیں تو بہت اچھا ہو جائے گا۔ ماشاءاللہ، چلو بھائی، بس سیٹ بیلٹ باندھ لو اور اٹینشن ہو جاؤ۔ کتنے عنوان ہیں؟ نمبر 1 ختم نبوت، نمبر 2 اس کا تحفظ۔ ختم نبوت کانفرنس ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے ختم نبوت کہتے کس ہیں۔ مغرب کی نماز کے بعد، عشاء کی نماز کے بعد سے ختم نبوت ختم نبوت ختم نبوت ہو رہی ہے، قادیانی 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 ہو رہی ہے۔ تو تمہیں باہر جا کے کوئی پوچھے کہ قادیانی کسے کہتے ہیں تو آپ کہیں ہمیں تو پتہ نہیں۔ حیدرآباد میں ہمارے ایک مبلغ بیان کر رہے تھے، سامنے آپ کی طرح ماشاءاللہ لوگ بیٹھے تھے، تو انہوں نے کہا جانتے ہو قادیانیوں کو؟ لوگوں نے کہا جی نہیں۔ تو وہ کہنے لگا میں بتاتا ہوں آپ کو قادیانی کسے کہتے ہیں۔ تو اس نے کہا قادیانی افریقہ کے جنگلوں میں پائے جانے والے ایک خوفناک قسم کے اژدہے کا نام ہے، جو کاٹ لے تو انسان دونوں جہانوں سے فارغ ہو جاتا ہے، دین سے بھی فارغ ہو جاتا ہے، دنیا سے بھی فارغ ہو جاتا ہے۔ اس نے عجیب و غریب قسم کی قادیانیوں کی تعبیر کر کے لوگوں سے پوچھا اب سمجھے کسے کہتے ہو قادیانی؟ سب نے کہا جی جی سمجھ گئے، اس اژدہے کا نام ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے قادیانی کسے کہتے ہیں؟ اسی اژدہے اور بھیڑیے کا نام ہے قادیانی۔ سمجھ گئے نا؟ یاد رکھنا اس کو، کہہ رہے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے بڑے آسان اور سادہ الفاظ میں آپ کو سبق یاد کروانا ہے۔ اللہ کرے میں اپنی بات آپ کے دلوں میں اتارنے پر قادر ہو جاؤں۔ ہمارا ایمان ہے آن حضرت محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ اس ہی کو یاد رکھنا، اللہ ہی، اللہ بھی نہیں، اللہ ہی خالق، اللہ ہی مالک، اللہ ہی رازق، اللہ بھی خالق نہیں، اللہ بھی رازق نہیں، اللہ بھی مالک نہیں۔ اسی طرح محمد الرسول اللہ ہی اللہ کے نبی اور رسول ہیں، محمد الرسول اللہ بھی نہیں۔ مسیلمہ کذاب، اسود عنسی اور ہندوستان کی سرزمین پر جنم لینے والا جھوٹا مدعی نبوت مرزا غلام قادیانی، ان سب نے یہی کہا محمد الرسول اللہ بھی اللہ کے نبی تھے، ہم بھی اللہ کے نبی ہیں۔ تو اس لفظ بھی نے سارے عقیدے کی جان نکال دی۔ جب محمد الرسول اللہ ہی اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں تو پھر محمد الرسول اللہ کے بعد کسی اور نبی کے آنے کی ضرورت باقی ہی نہیں رہتی۔ تو عقیدہ ختم نبوت کی جامع اور معنی تعریف یاد کریں، اپنے ایمان، عقیدے اور نظریے کو مضبوط کریں۔ میں قاضی صاحب کی بات عرض کر رہا تھا، قاضی صاحب کہتے تھے عقیدہ مضبوط، عمل تھوڑے، جنت قریب، عقیدہ خراب، عمل زیادہ، ٹھکانہ جہنم۔ تو مجھے آپ کو اپنے ایمان، عقیدے اور نظریے کو مضبوط کرنا ہے، اپنے ایمان، عقیدے اور نظریے پر پہرا دینا ہے۔ جیسے ایک آدمی اپنا مکان بناتا ہے، مکان تو اس نے بنا لیا، اس کی بقا اس کی حفاظت میں ہے۔ گاڑی تو اس نے لے لی، اس گاڑی کی بقا اس کی حفاظت میں ہے۔ موبائل تو اس نے لے لیا، اس موبائل کی بقا اس کی حفاظت میں ہے۔ اگر مکان بنا لیا، حفاظت نہیں کی، وہ مکان باقی نہیں رہے گا۔ گاڑی لے لی، اس کی حفاظت نہیں کی، وہ گاڑی محفوظ نہیں رہے گی۔ موبائل لے لیا، اس کی حفاظت نہیں کی، وہ موبائل محفوظ نہیں رہے گا۔ ایمان، عقیدہ، نظریہ اس سے بھی زیادہ نازک چیز ہے۔ اللہ نے ہمیں ایمان دے دیا، اپنی توحید دے دی، نبی کی نبوت اور رسالت دے دی، تاج ختم نبوت والے نبی کا ہمیں امتی بنا دیا، اس جلیل القدر نبی کا ہمیں امتی بنا دیا، اس عظیم الشان نبی کا ہمیں امتی بنا دیا۔ وہ ایسے نبی جو امام الانبیاء ہیں، ہمیں ان کا امتی بنا دیا۔ اللہ نے ہمیں نبی وہ دیے جو نبیوں کے نبی ہیں۔ اللہ پاک پروردگار عالم نے ہمیں وہ نبی دیا جو اپنی انگلی کے اشارے سے آسمان پر چمکتے دمکتے چاند کو دو ٹکڑے کرتا ہے۔ اللہ نے نبی ہمیں وہ دیا جو جہاد کے میدان میں بازو کٹ جائے، صحابی سامنے آئے، اس کے بازو کو کٹی ہوئی جگہ کے ساتھ جوڑ کر اپنا نبوت والا ہاتھ پھیرے، صحابی کہے ساری زندگی اس ہاتھ میں درد نہیں ہوا جس ہاتھ پر نبی کی نبوت والا ہاتھ لگا۔ اللہ نے ہمیں نبی وہ دیا جو 5 کے کھانے پہ ہاتھ رکھے، رب کریم 1500 کو پورا کر دے۔ اللہ نے نبی ہمیں وہ دیا جو دودھ کے پیالے کو اصحاب پیغمبر میں تقسیم کرے، سارے سیر ہو کے پی لیں، دودھ ختم نہ ہو۔ اللہ نے نبی ہمیں وہ دیا میدان جہاد میں اصحاب پیغمبر کو پانی کی قلت محسوس ہوئی، نبی نے کہا اپنے اپنے مشکیزوں کو نچوڑ کر پیالے میں پانی لے آؤ۔ اللہ کے نبی کے سامنے پیالے میں پانی لا کے رکھا گیا۔ اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ کی انگلیاں اس پیالے کے اندر ڈال دی۔ رب کائنات نے ان انگلیوں سے، نبوت والی انگلیوں سے، تاجدار ختم نبوت کی انگلیوں سے آسمان نبوت کے نیر اعظم امام الانبیاء خاتم النبیین سید الاولین والآخرین
आसमान नबुव्वत के नय्यर आजम मोहम्मद रसूलुल्लाह अहमद मुश्तबा अहमद मुस्तफ़ा की उंगलियों से ऐसे चश्मे जारी कर दिए। सारे काफिले वालों ने, सारे मुजाहिदीन ने पानी पिया, पानी खत्म नहीं हुआ। अल्लाह ने नबी हमें वो दिया। आज नबुव्वत का ऐलान किया है, बरकात नबुव्वत चल रही हैं। अभी तो नबी दुनिया में आए हैं, अल्लाह ने नबी हमें वो दिए जिसको ऊंटनी लेने जा रही है, चल नहीं सकती। ऊंटनी चल सकती है, बैठ नहीं सकती, बैठ जाए उठ नहीं सकती। सबने नबियों के, सबने अल्लाह के नबी को देखा। आज ये अब्दुल्ला के घर में पैदा होने वाला बच्चा यतीम है, दाइयां इसको छोड़ के चली गई। जिनकी ऊंटनियां तेज थी पहले पहुंच गई, बच्चे ले लिए। एक बच्चा बच गया जिसकी ऊंटनी सबसे लागिर थी, वो सबसे पीछे थी, वो सबसे बाद में पहुंचती है। जब वो नबी को लेकर अपनी ऊंटनी पर बिठाती है, ये लागिर दुबली पतली कम चलने वाली ऊंटनी सबसे आगे निकल जाती है। जिस बकरी के थनों में दूध नहीं है, नबुव्वत के हाथ लगते हैं, अल्लाह नबी के सदके घर के सारे बर्तन भर देता है। अल्लाह ने नबी हमें वो दिया जिसके सामने आराबी देहाती आके कहता है, आप हैं जो ये कहते हैं कि मैं अल्लाह का नबी हूँ। पैगंबर कहते हैं, हाँ मैं हूँ जो ये कहता हूँ कि मैं अल्लाह का नबी हूँ। असहाबे पैगंबर की जमात मौजूद है, नबी मौजूद हैं। चांद सितारों के बीच में चमक दमक रहा है। वो आदमी कहता है, मैं आप पर ईमान ले आऊंगा, मैं आप पर कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाऊंगा। अगर ये जानवर आप पर ईमान की गवाही दे दे, मेरे माँ बाप, मेरा रूहो जसद, मेरी आल औलाद पैगंबर के कदमों पे कुर्बान। वो आराबी देहाती नाउज़ बिल्लाह माज़ अल्लाह एक तदबीर कर रहा था, मकर कर रहा था। रब्बे करीम कहते हैं, व मकरू व मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह के दुश्मन तदबीर करते हैं, अल्लाह भी तदबीर करते हैं। इस्लाम के बागी तदबीर करते हैं, अल्लाह भी तदबीर करते हैं। अल्लाह नबी के दुश्मन जमीन पर तदबीरें करते हैं। अल्लाह अपने नबी के इश्क व मोहब्बत में आसमान पे तदबीरें करता है। अल्लाह ने फैसला दे दिया, वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह की तदबीर ही गालिब आकर रहेगी। इसने तदबीर ये की, आज नबी भी मौजूद, असहाब भी मौजूद, इनकी मौजूदगी में दूध का दूध, पानी का पानी होगा। मैं मुर्दा जानवर इस पैगंबर के सामने रखूंगा जो अपने आप को नबी कहता है, जो अपने आप को रसूल कहता है। ये बोलेगा नहीं, पता चल जाएगा ये लोग इसे छोड़ के चले जाएंगे। इस अल्लाह के बंदे को पता नहीं था, ये बोलता नहीं है, वो बुलवाता है। ये बोल सकता नहीं है, वो बोलने की ताकत देता है। ये मुर्दा है, वो जिंदा करेगा, वो बुलवाएगा, ये बोलेगा। उस आदमी ने ये मुर्दा गो सब अल्लाह के नबी के सामने रखी और कहा, अगर ये आप पर ईमान की गवाही दे तो मैं कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाऊंगा, मैं ईमान ले आऊंगा। उसका मकसद मुसलमान होना नहीं था, उसका मकसद पैगंबर का इम्तिहान लेना था, असहाब की जमात को पैगंबर से काटना था। इसने ये तदबीर सोची, रब ने आसमान पे तदबीर की। ये मुर्दा गो सामने रखता है, कहता है, अगर ये आप पर ईमान की गवाही दे तो मैं ईमान ले आऊंगा। तवज्जो कीजिएगा, मेरी तरफ देखना। अल्लाह के नबी ने निगाहे नबुव्वत इस मुर्दा गो पर डाली। जुबाने नबुव्वत से इस मुर्दा गो को कहा, या जब रब्बे करीम का हुक्म आया, जिंदा हो, मेरे महबूब के सवाल का जवाब दे। नारे तकबीर, शाने मोहम्मद मुस्तफा, मकामे मोहम्मद मुस्तफा। कोई गल भी समझ आ रही है या सुते पे ही सुभान अल्लाह करी जा रहे हो? जो बस झटके लगते लाहौर आ जाता। गल समझ आ रही है? ऐ ना हो मेरी जान निकल जो तुहानू पता ही नहीं लगे होया की है। देसी मुर्गे की जान गई, ब्रैलर मुर्गा नहीं, देसी मुर्गे की जान गई, खाने में स्वाद नहीं आया। समझ आ रही है? ओए काके इधर देख, तू उधर की देख रहा? गल्लां छड़ दे, तू मेरी दाढ़ थले आ जाना, फिर नाराज नहीं होना। हाँ, फिर कोई बात चो नाराज ना हो। चलो तवज्जो,
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نگاہ نبوت اس مردہ گو پر ڈالی، زبان نبوت سے کہا یا زب اللہ کا حکم آیا زندہ ہو میرے محبوب کے سوال کا جواب دے۔ سیدنا عمر فاروق فرماتے ہیں اس گو نے نہایت فصیح بلیغ عربی زبان میں جواب دیا۔ وہ مردہ گو زندہ ہو کر کہتی ہے لبیک و سعدیک، میں حاضر حضور غلام آپ کی حکم کریں، لبیک و سعدیک۔ ٹائم تھوڑا ہے کہ میں 20 منٹ بعد گل ختم کرنی ہے، چلو 25 کر لیں، کوئی پریشان نہ ہو، تو 35 کر لیں، کوئی گل نہیں ہے، اللہ دے فضل و کرم۔ میں مولانا ٹھیک ہے، حضور نے فرمایا زندہ ہو، اللہ نے حکم فرمایا زندہ زندہ، جلدی کر جلدی کر، دیر نہیں کرنی، میرا محبوب سوال کرے تو ستی رہ جویں، اے تو پھر کوئی گل نہ ہوئی۔ یا سب وہ گو زندہ ہوئی، آنکھیں کھولی، فصیح بلیغ عربی زبان میں جواب دیا لبیک و سعدیک۔ یہاں غور کیجئے گا، سیدنا عمر فاروق فرماتے ہیں حضور نہیں، وہ آدمی نہیں جس نے کہا تھا یہ آپ پر ایمان کی گواہی دے تو میں ایمان لے آؤں گا، صرف حضور اور وہ آدمی نہیں سن رہا تھا، سب سن رہے تھے۔ وہ کہہ دے میں نے سنیا ہی نہیں، وہ مکر جاوے سن دے ہی نہیں، میں سنیا ہی نہیں، وہ مکر جاوے۔ اللہ پاک نے نبی کے سارے غلاموں کو محمد کا گواہ بنا دیا، سارے غلام نبی کے گواہ بن گئے۔ یا سب لبیک و سعدیک، حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں سب نے سنا، سب نے سمجھا۔ اللہ کے نبی نے، وہ جو عربی تھا نا، بڑے نخرے نہ کھڑا سی، بڑے سٹائل نہ، وہ ساڑھے آنکھیں دے جی پیٹ نہ ہوئے روٹیاں ساریاں گلاں کھوٹیاں ہے نا، جیدے کار دانے ہوئے کملے بھی سیانے، جیب جو نوٹ ہوں تے ہر کوئی چودھری چودھری کرتا پھر تو پاواں پلے ککھ نہ ہوئے، ہے نا جی، تے رجے ہوئے دے گلیں ہی ہور ہوندی ہیں، تے یہ دماغ خراب سی، بڑے سٹائل نہ انج کر کے کھڑے ہون لگے گا پتا، جدو ایک گو بولے گی نہیں تو جدو بولی مارے گئے، میں تو شکار کرنا ایسی خود ہی شکار ہو گیا۔ یا سب لبیک و سعدیک، اللہ کے نبی نے پھر اسے مخاطب کیا من تعبد، تو کس کی عبادت کرتی ہے، تیرا رب کون ہے، تیرا مالک کون ہے، تجھے پیدا کرنے والا کون ہے؟ اس نے فصیح بلیغ عربی زبان میں جواب دیا میں اس اللہ کی عبادت کرتی ہوں جس کا عرش آسمان پر ہے، جس کی حکومت زمین پر ہے، جس کے پیار اور محبت کا مظہر جنت ہے، جس کے عقاب کا مظہر جہنم ہے، جس نے سمندر میں چلنے کے لیے راستے بنا دیے، میں اس اللہ کی عبادت کرتی ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا یا سب من انا، اب وہ حیران ہکا بکا، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ جانور کہاں بولتے ہیں، یہ مردہ وہ کہاں بولتے ہیں، یہ بول رہا ہے، سب کو سمجھ میں آ رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا یا سب من انا، وہ گو کہتی ہے انت رسول رب العالمین، انت رسول رب العالمین، توجہ کرنا، وہ گو کہتی ہے انت رسول رب العالمین و خاتم النبیین، اللہ نے ہمیں ایسا نبی دیا، جانور بھی جس کی نبوت کی گواہی دیتے ہیں، اس عظیم نبی کے امتی ہیں ہم۔ جائیے میں آپ سے کہتا ہوں یہ گو زندہ ہو کے اللہ کے نبی کی نبوت اور رسالت کی گواہی دے کر خاموش نہیں رہی، ایک بات یہ کہی انت رسول رب العالمین، دوسری بات یہ کہی انت رسول رب العالمین و خاتم النبیین، تیسری بات کہی قد افلح من صدقک وقد خاب من کذبک، تیسرا پیغام عقیدہ یہ دیا اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو پیغمبر کے قدمے میں آ جاؤ۔ چوتھا عقیدہ نظریہ دیا جو پیغمبر کو چھوڑ دے گا پیغمبر کی نبوت کا باغی ہو جائے گا، قرآن کا منکر ہو جائے گا، حدیث کا باغی ہو جائے گا، اصحاب پیغمبر کے خون کو جھٹلا دے گا۔ قد افلح من صدقک وقد خاب من کذبک، جس نے پیغمبر کو جھٹلا
جھٹلا دیا وہ خائب و خاسر ہو گیا، جس نے پیغمبر کی نبوت کو جھٹلا دیا وہ دین و دنیا کے اعتبار سے تباہ و برباد ہو گیا۔ ارے خدا کے بندو، اللہ نے ہمیں نبی ایسا دیا۔ ایک صحابی کے گھر پہ مہمان آیا، اس نے دسترخوان بچھایا، دسترخوان کچھ صاف نہیں تھا۔ وہ مہمان کہنے لگا ارے اللہ کے بندے کیسا دسترخوان بچھا دیا ہے، صاف نہیں ہے۔ وہ کہنے لگے مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، ابھی ڈرائی کلین ہو کے آیا، اندر روٹی کے لیے تندور جل رہا تھا، وہ کپڑا اٹھا کے تندور میں ڈالا، چند سیکنڈ کے بعد نکالا، لا کے باہر بچھایا، کہا لو تم کہتے تھے کہ کپڑا صاف نہیں ہے، دسترخوان ستھرا نہیں ہے، میں نے ستھرا دسترخوان بچھا دیا۔ کہنے لگا یہ کوئی اور ہے یا وہی ہے؟ اس نے کہا وہی ہے۔ اتنی جلدی صاف کیسے ہو گیا؟ ڈرائی کلین کر کے لایا ہوں۔ کیسے ڈرائی کلین کیا ہے؟ دہک کے تندور میں پھینک کے نکال کے لایا ہوں۔ تے اللہ کے بندے اس کپڑے کو آگ نے جلایا نہیں۔ وہ میزبان صحابی کہنے لگا یہ کپڑا کیسے جلے گا؟ اسے پیغمبر کے ہاتھ لگے ہیں، اسے محبوب پیغمبر کے ہاتھ لگے ہیں، اسے کون دنیا کی طاقت جلا سکتی ہے؟ کون آگ جلا سکتی ہے؟ جاؤ، اللہ کے نبی ابراہیم خلیل اللہ نے اللہ کی توحید کی گواہی دی، آگ نے جلایا نہیں۔ اسود عنسی، مسیلمہ کذاب، طلحہ اسدی، ان جیسے جھوٹے مدعیان نبوت نے جھوٹا دعویٰ نبوت کیا۔ اسود عنسی نے جھوٹا دعویٰ نبوت کیا۔ حضور علیہ السلام کے ایک جانشار عاشق رسول تابعی ہیں حضرت ابو مسلم خولانی عبداللہ بن شعب، ان کے سامنے اسود نے اپنا دعوی نبوت پیش کیا، انہوں نے انکار کیا۔ اللہ کے نبی کی ختم نبوت کو پیش کیا، انہوں نے اقرار کیا۔ آسمان کی بلندیوں کو دہکتی ہوئی آگ جلائی گئی۔ اسود عنسی کے دعوی نبوت کے انکار کی پاداش میں ابو مسلم خولانی عبداللہ بن شعب کو ختم نبوت کے عقیدے کی گواہی کی پاداش میں، اسود کے جھوٹے دعوی نبوت کے انکار کی پاداش میں آگ میں پھینکے جانے کی تیاری ہو رہی ہے۔ آگ کے شعلے آسمان کی بلندیوں کو چھو رہے ہیں۔ اس آگ کے اندر ابو مسلم خولانی کو پھینکنے کا انتظام کیا گیا۔ چنانچہ حضرت ابو مسلم خولانی عبداللہ بن شعب رحمت اللہ علیہ کو اس آگ میں پھینکا گیا۔ ادھر سے آگ میں پھینکا گیا، دوسری طرف سے وہ زندہ سلامت آگ سے نکل کر باہر چلے گئے۔ لوگ حیران اور پریشان۔ اسود تک پیغام پہنچا تیرے جھوٹے دعوی نبوت کے خلاف بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ جسے تو نے آگ میں پھینکا تھا آگ اسے جلا نہیں سکی، وہ زندہ سلامت نکل گیا ہے، اسے شہر بدر کر دیا جائے۔ حضرت ابو مسلم خولانی سنا سے شہر بدر کر دیے گئے۔ ایک ہی جائے پناہ تھی، ایک ہی حاجت روا کا مقام تھا، ایک ہی سائبان تھا، ایک ہی جہاں پر پہچان کی جگہ تھی، مدینہ طیبہ۔ حضرت ابو مسلم خولانی پہنچے، مسجد نبوی میں پہنچے، نماز ہو چکی تھی، اصحاب گھر میں جا چکے تھے، اپنی سواری کو باہر باندھا، مسجد میں گئے، ستون کے سامنے نماز شروع کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں موجود تھے، دیکھا ایک اجنبی آدمی ہے نماز پڑھ رہا ہے۔ ابو مسلم خولانی کی نماز کو دیکھ کر حیران رہ گئے، ششدر رہ گئے، اس کی ملاقات کے انتظار میں بیٹھ گئے۔ ابو مسلم خولانی نے محسوس کیا میرے انتظار میں ہے، نماز ختم کی، حضرت عمر فاروق سے سلام دعا ہوئی، علیک سلیک ہوئی، تعارف ہوا، انٹروڈکشن ہوا، کیا نام ہے، کہاں سے آئے ہیں؟ ابو مسلم خولانی نے اپنا تعارف کروایا۔ سیدنا عمر فاروق کہنے لگے اچھا اس جگہ سے آئے ہو جہاں پر اللہ کے دشمن نے، نبی کی ختم نبوت کے منکر نے ہمارے ایک دوست کو آگ میں ڈالا تھا، اللہ نے اسے آگ سے بچا لیا، ہاں تم اس علاقے سے آئے ہو؟ ابو مسلم خولانی نے ابھی یہ نہیں کہا جی ہاں میں اس علاقے سے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا تم اسے پہچانتے ہو؟ ابھی یہ نہیں کہا جی ہاں پہچانتا ہوں۔ ان کے سوالات ختم ہوئے، ادھر سے جوابات آئے نہیں۔ حضرت عمر فاروق نے ابو مسلم خولانی کی پیشانی کے نور سے پہچان لیا اور فرمانے لگے اگر میں غلطی پر نہ ہوں تو کیا تم وہی تو نہیں ہو؟
کیا تم وہی تو نہیں ہو جسے آگ میں ڈالا گیا تھا اور وہ زندہ سلامت آگ سے بچ گیا؟ ابو مسلم خولانی کہنے لگے جی ہاں میں وہی ہوں جسے آگ میں ڈالا گیا تھا، آگ نے مجھے جلایا نہیں۔ حضرت ابو مسلم خولانی کو سینے سے لگایا، ماتھے پر بوسہ دیا، صدیق اکبر کی مجلس میں لے کر گئے۔ حضرت عمر فاروق فرمانے لگے اے خلیفۃ المسلمین، امیر المؤمنین، خلیفہ بلا فصل حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، آج میں آپ کو امت محمدیہ کے اس خوش نصیب انسان سے ملاقات کروانے کے لیے لایا ہوں جس پر رب کائنات نے اس انداز میں آگ کو ٹھنڈا کیا جس انداز میں رب کائنات نے آگ کو ابراہیم خلیل اللہ پر ٹھنڈا کیا تھا۔ ابراہیم خلیل اللہ پر آگ توحید کی گواہی کی پاداش میں ٹھنڈی ہوئی تھی، ابو مسلم خولانی پر رب کائنات نے آگ ختم نبوت کے صدقے میں ٹھنڈی کر دی تھی۔ سبحان اللہ۔ میرے محترم دوستو، اللہ نے ہمیں وہ نبی عطا فرمائے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا اپنا ایمان عقیدہ نظریہ مضبوط کرو۔ حضور ہی اللہ کے آخری نبی ہیں۔ آپ علیہ السلام کے بعد کسی بھی قسم کا نہ ذلی، نہ بروزی، نہ امتی، نہ غیر تشریعی اور نہ ہی تشریعی کوئی اور نیا نبی پیدا نہیں ہوگا۔ اسلامی دنیا میں اسے عقیدہ ختم نبوت کہا جاتا ہے۔ یہ عقیدہ ہمارے ایمان کی بنیاد ہے، یہ عقیدہ ہمارے ایمان کی روح ہے، یہ عقیدہ ہمارے ایمان کی اساس ہے۔ جس طرح عمارت بغیر بنیاد اور اساس کے قائم نہیں ہو سکتی، جس طرح زندگی بغیر روح کے نہیں ہو سکتی، بالکل اسی طرح ایمان عقیدہ نظریہ بغیر ختم نبوت کے عقیدے پر نہیں ہو سکتا۔ اس ایمان عقیدے اور نظریے کی حفاظت میں رب کائنات نے قرآن کریم کی آیات نازل فرمائی، پیغمبر نے زبان نبوت سے احادیث مبارکہ پیش کی، اصحاب پیغمبر نے خلافت صدیقی میں سب سے پہلا اجماع جھوٹے مدعی نبوت مسلمہ کذاب کے خلاف اعلان جہاد پہ کر کے اس عقیدے پر مہر لگا دی۔ پورے دین کی ترویج اور اشاعت کے لیے 259 اصحاب نے جام شہادت نوش کیا۔ ایک عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے یمامہ کے میدان میں جھوٹے مدعی نبوت مسلمہ کذاب کے خلاف 1200 اصحاب پیغمبر، جن میں 700 صحابہ، 70 بدری صحابہ، 700 صحابہ کرام قرآن کے حافظ ہیں، صحابہ ہیں، تابعین ہیں، 1200 کی تعداد میں شہید ہو رہے ہیں۔ ختم نبوت کے عقیدے کے تحفظ کے لیے شہید ہوئے۔ جس پاک پیغمبر کی برکت سے آپ کو مجھے زندگی ملی، جس پاک پیغمبر کی برکت سے تیری میری زندگی باقی ہے۔ آپ کہتے ہوں گے، آپ کہہ رہے ہیں ہمیں زندگی پاک پیغمبر کے صدقے ملی، ہماری زندگی باقی ہے، پاک پیغمبر کے صدقے سے کیسے؟ دلیل دیجئے۔ میں پیدا ہوا اپنے ماں باپ کے توسط سے، وہ پیدا ہوئے اپنے ماں باپ کے توسط سے، تو ہمیں زندگی کیسے نبی کے صدقے میں ملی؟ تو توجہ کرنا، میں کہتا ہوں تجھے مجھے وجود ملا میرے ماں باپ کی وجہ سے، ان کو وجود ملا ان کے ماں باپ کی وجہ سے، انہیں وجود ملا ان کے ماں باپ کی وجہ سے۔ چلتے چلتے سلسلہ پہنچا پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، ان سے چلتے چلتے سلسلہ پہنچا سیدنا آدم علیہ السلام تک۔ سیدنا آدم علیہ السلام نے آسمان کی بلندیوں پر لکھا ہوا پایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ سیدنا آدم علیہ السلام نے رب کائنات کے دربار میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور نبی کے توسط سے، نبی کے وسیلے سے، بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم آدم نے دعا کی ہے۔ رب کائنات نے آدم کی دعا کو قبول کیا ہے۔ رب کائنات نے آدم کی دعا کو قبول کرنے کے بعد کہا اے میرے آدم لولا لما خلقت الافلاق، اے میرے آدم لولا کا محمد لما خلقت، اے میرے آدم اگر میں نے اپنے محمد کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ تو پھر مجھے کہنے دیجئے آپ کو وجود ملا، صدقہ ہے پیغمبر کے وجود کا، مجھے وجود ملا ہے، صدقہ ہے پیغمبر کے وجود کا، یہ وجود باقی ہے، صدقہ ہے پیغمبر کے وجود کا۔ جاؤ قرآن اٹھاؤ۔ ابو جہل نے کہا آپ اللہ سے دعا کیجئے جیسا عذاب قوم عاد پر آیا، جیسا عذاب قوم سمود پر آیا، جیسا عذاب قوم نوح پر آیا، آپ بھی اللہ سے دعا کیجئے اللہ ہمارے اوپر بھی ایسا عذاب نازل کرے
کرے. ذرا توجہ میری طرف رہے. قوم عاد پر عذاب آیا, قوم نوح پر عذاب آیا, قوم سمود پر عذاب آیا, گناہوں کی وجہ سے آیا. جو گناہ قوم عاد میں تھے, جو گناہ قوم سمود میں تھے, جو گناہ قوم نوح اور لوط میں تھے, وہ گناہ اس امت میں بھی ہے. وہاں بھی ناپ تول میں کمی تھی, یہاں بھی ناپ تول میں کمی ہے. وہاں بھی عریانیت فحاشی تھی, یہاں بھی عریانیت فحاشی ہے. وہاں بھی نبی کی دشمنی تھی, یہاں بھی نبی کی دشمنی ہے. وہاں بھی خدا کی توحید کی دشمنی تھی, یہاں بھی خدا کی توحید کے منکر ہیں. جو گناہ وہاں تھے وہی گناہ یہاں ہیں. انہیں گناہوں کی پاداش میں تباہ و برباد کر دیا گیا. اس امت کو تباہ و برباد نہیں کیا. ابو جہل مطالبہ کرتا ہے ویسا عذاب نازل ہو, ویسا عذاب نازل نہیں ہوتا, بلکہ جبرائیل امین پیغمبر کے دل پہ وحی لے کر آتے ہیں اور کہتے ہیں میرے محبوب رب کا قرآن یہ کہتا ہے وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. اس ابو جہل کو کہو جس عذاب کو تم طلب کر رہے ہو وہ عذاب ہم پہلے نازل کر چکے ہیں, دوبارہ نازل کرنا ہمارے لیے مشکل نہیں ہے, نازل نہیں کر رہے. وجہ یہ ہے ہمارا محبوب محمد تمہارے درمیان میں موجود ہے. رب کریم نے ہمیں زندگی دی پیغمبر کی وجہ سے, یہ زندگی باقی ہے پیغمبر کی وجہ سے. تو پھر اس پیغمبر کو جس کی ناموس خطرے میں ہو, جس کا دین خطرے میں ہو, جس کی امت کو کاٹا جا رہا ہو, جس کی امت کو بم مار کے تباہ کیا جا رہا ہو, جس کے آخری کلام کو تہس نہس کیا جا رہا ہو, تو پھر یہ امت جانے جس کے صدقے میں زندگی ملی ہے, جس کے صدقے میں وجود ملا ہے, تو پھر جو قرآن اس نے دیا ہے اس قرآن کی حفاظت اس امت نے کرنی ہے. جو حدیث اس نبی سے ملی ہے اس کی حفاظت اس امت نے کرنی ہے. جو اصحاب اس نبی سے ملے ہیں ان کی حفاظت اس امت نے کرنی ہے. جو مسلمان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں رب کائنات کی دھرتی پر ان کی حفاظت اس مسلمان نے کرنی ہے. افغانستان کی سرزمین پر لا الہ الا اللہ کو مٹانے کے لیے سوویت یونین آیا, یہ مسلمان اٹھا لا الہ الا اللہ کی حفاظت کے لیے. آج بھی لا الہ الا اللہ قائم اور دائم ہے. پوری دنیا کا کفر اکٹھا ہو کے لا الہ الا اللہ کو مٹانے آیا. آج بھی لا الہ الا اللہ باقی ہے. آج فلسطین کی سرزمین پر اسرائیلی گماشتے اسلام کے باغی, رب کریم کے باغی, نبی کے دشمن 1450 سال سے نہیں ازل سے انبیاء سابقین کی بے حرمتی کرتے تھے. قرآن کہتا ہے فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ. اللہ کا قرآن کہتا ہے یہودیوں پر رب کی لعنت ہے, یہ نبیوں کو قتل کرتے ہیں, نبی کے قتل کا منصوبہ بناتے ہیں. رب نے اس وقت لعنت ڈالی تھی ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. ان یہودیوں پر اللہ کی لعنت ہے, اللہ کے نبی کی لعنت ہے, ایمان والوں کی لعنت ہے, قیامت کی صبح تک لعنت ہے. مسلمان کٹتا ہے, بڑھتا جاتا ہے, جہاد کرتا ہے, جان دیتا ہے, لا الہ الا اللہ کو آسمان کی بلندیوں تک بلند کرتا ہے. خدا کی قسم دنیا کی کوئی طاقت مسلمان کو کاٹ کر روئے زمین سے اسلام ختم کر دے قیامت آ سکتی ہے, یہ دن نہیں آ سکتا. مل کے بولو دین رہے گا. تھوڑا اور آہستہ بولو. تسی کہ ڈرائیور مضبوط ہے, ہوں سانو شور پان دی لوڑ نہیں ہے. سواد آیا؟ بول دا نہیں دوست, سواد آیا؟ ادھر کی دیکھتا, ادھر دیکھ یار, میں کوئی کٹ سونا. بول سواد آیا؟ میری جان نکل گئی تاں تینوں سواد آیا. ہاں یہ پنجتن پاک جڑے بیٹھے نے نا ٹھیک نہیں پورے بیان سے. گل سمجھ آئی؟ اللہ دے نبی دے دین واسطے کام کرنا, جے جان دی ضرورت ہوئے جان دینی ہے. نہیں مولوی صاحب مرو تسی, مرنا نہیں گلا نہ کرو. اللہ دے واسطے سانو ڈراؤ نہ, ساڈا تے ساں پہلے چکیا ہوا ہے. مرو تسی مرو, ہے موٹا مولوی مرے, ہور دو چار اداں دے مولوی مرن, ساڈے نال مرن دی گلاں نہ کرو. کوئی مجھ دا دودھ پلاؤ, کوئی مکھن کھلاؤ, کوئی گھیو کھلاؤ, یہ واسطے اسی تیار ہے. مرو تسی. تھوڑے مولوی ہیں, مر جان تے کی فرق پیندا؟ مرن نو مولوی, کھان نو تسی. جے اللہ دے دین واسطے مرن دی نوبت آ جائے تو پھر
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دین دی بقا واسطے، مسلمانہ دی عزت و آبرو دے تحفظ واسطے، فلسطین دے مسلمانہ دی حفاظت واسطے، پاکستان دی حفاظت واسطے جے سانو اپنی جان دینی پی جائے تو گواچ جائیو. اچھا لبیو نا، نظر نہ آئیو. جدہ ساڑھے ملک چاند نظر نہیں آندا نا، تسی بھی ادھر نظر نہ آئیو. کیا خیال ہے؟ آپ لوگ نعرہ لگاتے ہو غلامی رسول میں، نہیں جی نہیں، غلامی رسول میں مولانا بولو تو صحیح، تسی میں تو زیادہ تھکے ہوئے. ہائے میرا سبق یاد ہو گیا. میرا ذوق اس نعرے کے متعلق یہ ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے نہیں، غلامی رسول میں موت ہی قبول ہے نہیں. میرا ذوق یہ ہے غلامی رسول میں موت ہی حیات ہے. میرا ذوق یہ ہے غلامی رسول میں موت ہی حیات ہے. اللہ کے نبی کے نام پہ جو مرتا ہے وہ مرتا نہیں، اللہ کا قرآن اس کو زندہ کہتا ہے. شہید مرتا ہے تھوڑے کاغذاں جی مردا ہوئے گا، ساڈے کاغذاں تو وہ کھاندا پیندا، انہوں اللہ تعالیٰ کھلاندا پلاندا. سمجھ آئی؟ شہادت کی موت قسمت والوں کو ملتی ہے، ہر کسی کو نہیں ملتی. اور یہ ایسی زبردست موت ہے، ایسی مزے والی موت ہے، خدا کی قسم. سیکنڈوں میں یہاں سے وہاں، کوئی بسرے تے 3 سال پیا، کوئی 5 سال پیا، کوئی 7 سال پیا. گھر دے بھی کہندے یا اللہ کچھ کر، اسی بھی ویلے ہوئیے. ہن پیو نو یہ تو نہیں کہندے کہ مر بھی جا بس کر، سانو مار کے ہی مرے گا. یہ تو نہیں کہندے مولوی نو کہندے جی دعا کرو بس اللہ میاں سورہ یاسین پڑھایا کرو صبح شام ساڑھے دادے واسطے، ہے نا. جو اللہ کے راہ میں مرتا ہے، ہائے 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 ہائے. مولوی صاحب کے استاد اور ہمارے استاد شیخ الحدیث مولانا نذیر احمد صاحب ایک بات فرمایا کرتے تھے، مولوی صاحب چکھنے کی چیز چکھنے سے سمجھ میں آتی ہے، باتوں سے سمجھ میں نہیں آتی. جس نے شہادت کی موت کا مزہ چکھنا ہونا، وہ فضائل شہید سمجھ کے پڑھ کے نہیں سمجھ سکتا. انہوں یہ مزہ چکھن واسطے ایک دفعہ تو مرنا پڑے گا. تو دین کے لیے کون کون تیار ہے شہادت کی موت کے لیے؟ انشاءاللہ انشاءاللہ. ٹڈوں اے نہ ہوئے میں کلہ ہی رہ جاؤں، تھوڑے جو لبے ہی کوئی نہ، اس طرح تو نہیں. ہاں اوہو شہید جب اللہ کے ہاں پیش ہوئے گا نا، سب کچھ ملنے کے بعد بھی کہے گا اللہ سائیں تیری مہربانی ایک دفعہ دنیا سے بھیج، میں پھر مرا تیرے نام تے. آئے ہائے 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 ہائے. جنت مل گئی، حوض کوثر مل گیا، سب کچھ مل گیا، رب کا دیدار مل گیا. حوریں آگے پیچھے پھر رہی ہیں چودھری صاحب دے اگے ہاتھ باندھ کے، حضور کوئی حکم؟ فی الحال بیٹھو، میں بیزی ہے گا، میرے کو ٹائم نہیں ہے گا، چلو چلو پاسے ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے یار تیری کوئی خواہش پائی؟ ایک کہے گا بس خواہش یہ ہے کہ آپ مجھے ایک زندگی دیں، میں دنیا میں جاؤں، آپ کے نام پہ کٹوں اور مروں. جو اس کٹنے میں مزہ آیا تھا وہ آج تک باقی ہے. جو اس دن مزہ آیا تھا آپ کے نام پر جان دینے میں، آج تک وہ مزہ باقی ہے. خدا کی قسم شہید کا لہو ابھی زمین پر نہیں گرتا، اس کی روح جنت میں ہوتی ہے. بڑے اونچے اونچے لوگ گزر گئے، نبی کے نام پہ کام کی نوبت آئے تو کریں گے، مال کی ضرورت ہو تو دیں گے، جان کی ضرورت پیش آئے تو دیں گے. تسی نہ بھی دو رب نے پھر بھی لے لینی. تسی جنی مرضی ڈنڈی مارن دی کوشش کرنی، مسیتوں نہ نکلی انہوں نے اتنے بھی پہنچ جانا. زندہ ہے زمانے میں ثنا خان محمد، تابندہ ہی رہے گا یوں ہی گلستان محمد. او لاکھ خزاں لالا گل کھلتا ہی رہے گا، اس گل کو شہیدوں کا لہو ملتا ہی رہے گا. میرے ہمراہی کریں گے اس طرح جانے نثار کہ مغفرت کی ذرے ذرے کو دعا دینی پڑے. کر دوں گا میں ماؤں کی محبت کو اتنا بلند کہ دل کے ٹکڑوں کو شہادت کی دعا دینی پڑے. یہ بڑا اونچا راستہ ہے. اللہ ہمیں اپنے دین کے لیے، اپنے نبی کی عزت و آبرو کے لیے سینہ تان کے شیر کی گن گھرج کے ساتھ اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے، اللہ کے نبی کی عزت و آبرو کے تحفظ کے لیے اللہ ہم سب کو قبول فرما لے. تھکتا نہیں گئے؟ بس ٹھیک ہے، ادھر بھی کوئی پرابلم نہیں، بس آج تھوڑی جی پرابلم ہوندی ہے. چلو جی ایک بات سمجھ میں آ گئی، ختم نور کا عقیدہ سمجھ میں آ گیا.
ہیں یا گڈی اگے لنگ گئی سواریاں پیچھے رہ گئی ہیں. وہ ساڈا ایک دوست سی, دوسرے دوست نے ہیلمٹ پایا ہوا سی تو انہیں پیچھے بہنا سیگا. انہیں بہن تو پہلے جو سیٹ تے ہاتھ مارے وہ سمجھا بہ گیا, انہیں گڈی بھجاتی. وہ ہن اگوں بیٹھا بول رہا گلاں کر رہا, پچھو کو ہاں نہ ہی نہیں ہوئی, کوئی بندہ ہوئے تے ہاں نہ ہوئے. انہیں تھوڑی دیر میں گھوم کے ہاتھ مارا, پیچھے تو ہے ہی کوئی نہیں. وہ واپس گیا, ہو سوریا تو کتے رہ گیا. کہندا یار میں بہن دی تیاری کر رہا, تو گڈی بھجاتی, میں تینوں آوازاں دیندا رہا, تینوں ہیلمٹ میں نے سنیا ہی نہیں. کہ تہاڈے نال اداں تے نہیں ہے کہ میں لاہور پہنچ گیا تسی اجے جاویں ہی بیٹھے. شکر ہے یا اللہ کہ میں تو اگے تسی بارڈر نہیں پار کر گئے. گل سمجھ آئی؟ بات سمجھ میں آئی؟ ختم نور کا کام کریں گے, اللہ کے دین کے لیے کام کریں گے. خدا کی قسم یہ جو ہے نا چسکا پوائنٹ, پیزا چسکا, شوارما چسکا, موبائل چسکا, یہ جو چسکے ہیں نا, اپنے آپ کو دین کے چسکے لگاؤ, اپنے آپ کو محمد الرسول اللہ کی محبت کا چسکا لگاؤ, اپنے آپ کو اصحاب پیغمبر کے عشق و محبت کا چسکا لگاؤ. سواد پھر آئے گا. توجہ ہے, جب تک بکے نہ تھے, جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا. نو لفٹ. جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا, انہوں نے خرید کے ہمیں انمول کر دیا. میرا کمال عشق میں اتنا ہے اے جگر, میرا کمال عشق میں اتنا ہے اے جگر, وہ مجھ پہ چھا گئے میں زمانے پہ چھا گیا. یہ ہے اللہ کے عشق اور اللہ کے نبی کا چسکا. جنہیں اللہ اور اللہ کے نبی کے عشق کا چسکا لگا, انہیں پھر دنیا کی طاقت میدان سے روک نہیں سکی. اسی لیے تو اللہ کا قرآن کہتا ہے انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ, جنہوں نے حضر میں, سفر میں, خوشی میں, غمی میں, دکھ میں, چین میں, دن میں, رات میں, صبح میں, شام میں, ہر حال میں یہ کہہ دیا ربنا اللہ, اللہ ہمارا رب ہے, محمد ہمارا نبی ہے, دین ہماری پہچان ہے. پھر اس پر وہ آزمائے گئے, ثم استقاموا, پھر اللہ نے اسے آزما دیا, پھر انہیں چیر دیا گیا, چر گئے, تیل میں ڈال دیا گیا, جل کے راکھ ہو گئے, کھال اتار دی گئی, چمڑی ادھیڑ دی گئی, سب کچھ قربان کر دیا. انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا, جب کہہ دیا رب ہمارا ہے, حضور ہمارے ہیں, پھر آزمائشوں کے پہاڑ ٹوٹے, پھر ان کے پائے استقلال میں لغزش نہیں آئی, پھر انہیں پہاڑوں سے نیچے گرا دیا گیا, پھر بھی اللہ کی توحید کو نہیں چھوڑا, گولیوں سے چھلنی کر دیا گیا, پھر بھی محمد کی غلامی کا جام بھرتے رہے. ان کے دل و دماغ کی تختی پر عشق پیغمبر کا وہ سبق لکھا گیا تھا کہ ان کے پائے استقلال میں لغزش نہیں آئی. اپنی جان سے اللہ کے دین کے لیے جہاد کیا, اپنے مال سے اللہ کے دین پر پہرا دیا, اپنی جانوں کو اللہ کے دین کے لیے قربان کیا, اپنے مالوں کو اللہ کے دین کے لیے قربان کیا. پھر اللہ نے ان کے جہاد کی بنا پر, ان کی قربانی کی بنا پر قرآن میں یہ فیصلہ دیا اولئک ھم الصادقون, یہی تو سچے لوگ ہیں جو کٹ جاتے ہیں جھکتے نہیں ہیں, یہی تو سچے لوگ ہیں. جائیے 1953 کی تحریک ختم نبوت اٹھائیے, آل رسول کے چشم و چراغ سید امین گیلانی جیل میں ہیں, بڑی ماں سید زادی جیل میں ملنے کے لیے آتی ہے, ساتھ میں اہلیہ ہے, اہلیہ کی گود میں 1.5 سالہ دودھ پیتا بچہ ہے. آل رسول کے چشم و چراغ عورت زادیاں آج جیل کے اندر آئی ہیں, ماں بیٹے کو ملنے آئی ہے, اہلیہ شوہر کو ملنے کے لیے آئی ہے, بیٹا باپ کو ملنے کے لیے آیا ہے. یہ باتیں سننی آسان ہیں, سنانی آسان ہیں. جیل کی کال کوٹھڑی میں اللہ رسول کے لیے 2 دن گزارنا, تارے نظر آ جاتے ہیں. جو دنیا کے لیے جیل جاتے ہیں توبہ نامہ لکھ کے دے کر آتے ہیں, جو محمد کے نام پر جاتے ہیں غازی علم الدین شہید کی طرح آتے ہیں.
جو محمد کے نام پر جاتے ہیں غازی عامر چیمہ شہید کی طرح آتے ہیں، انہیں دنیا نہیں چاہیے ہوتی، انہیں دنیا کا مالک چاہیے ہوتا ہے، انہیں دنیا نہیں چاہیے ہوتی، اس مالک کائنات کو، اس کائنات کو بنانے والے کی ذات کی قسم انہیں محبوب کائنات چاہیے ہوتے ہیں، انہیں محبوب کبریا چاہیے ہوتے ہیں۔ وہ تو اپنی جان دیتا ہی نبی کی آن پر ہے، نبی کی شان پر ہے، نبی کے قدموں پر ہے۔ یہ آل رسول کی چشم و چراغ سید زادیاں جیل میں ہیں، اپنے بیٹے کو ملنے کے لیے ماں آئی ہے، اپنے شوہر کو ملنے کے لیے بیوی آئی ہے، اپنے باپ کو ملنے کے لیے بیٹا آیا ہے۔ پولیس والا کہتا ہے امین تیرے ملاقاتی آئے ہیں، لاک اپ کا دروازہ کھولا، جیل سے ہوتا ہوا انسپیکٹر کے کمرے میں آیا، سامنے بوڑھی ماں بیٹے کی طرف لپکتی ہے، بیٹا ماں کی طرف لپکتا ہے، ماں نے بیٹے کو گلے سے لگایا، ماتھے پر بوسہ دیا، ماں کی آنکھوں میں آنسو، بیٹے کی آنکھوں میں آنسو۔ انسپیکٹر پولیس دیکھ رہا ہے، ماں بھی رو رہی ہے، بیٹا بھی رو رہا ہے۔ انسپیکٹر آگے بڑھا، کہتا ہے ماں جی آپ روئیں مت، امین میرا بھائی ہے۔ یہ بات کہتے ہوئے میری ماں کی طرف ایک کاغذ بڑھایا اور کہا امین سے کہیں اس پر دستخط کر دے، ابھی امین کو اپنے ساتھ لے جائیں۔ سید امین گیلانی کہتے ہیں میں ابھی اپنے آپ کو سنبھال رہا تھا کہ اس انسپیکٹر کی بات کا جواب دو، میری ماں نے شیرنی کی گنگھرج کے ساتھ سیدہ ام عمارہ سیدہ زنیرہ کی روحانی بیٹی بن کے اس گرجدار انداز میں کہا کیسا کاغذ، کیسا معافی نامہ، تم ایک امین کی بات کرتے ہو، اللہ مجھے 10 بیٹے امین جیسے دے، میں نبی کے نام پہ قربان کر دوں گی، پرواہ بھی نہیں کرتے۔ میرے محترم دوستو، داستان ان عشاق محمد کی، ان غلامان مصطفیٰ کی بڑی طویل ہے، جنہوں نے اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے میدان کارزار میں اتر کر اپنے حصے کا کام کیا۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ فمنہم من قضى نحبہ ومنہم من ينتظر۔ تصویر کا ایک رخ قاضی احسان احمد شجاع آبادی ہے، تصویر کا ایک رخ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری ہے، مولانا محمد علی جالندری ہے، فاتح قادیان مولانا محمد حیات ہیں، مناظر اسلام مولانا لال حسین اختر ہیں، شیخ الاسلام مولانا سید محمد یوسف بن نوری ہیں۔ تصویر کا ایک رخ شیخ المشائخ خواجہ خواجگان حضرت مولانا خواجہ خان محمد ہیں۔ تصویر کا ایک رخ شیخ الحدیث مولانا عبد المجید لدھیانوی ہیں۔ تصویر کا ایک رخ حضرت ڈاکٹر عبدالرزاق سکندر ہیں۔ تصویر کا ایک رخ ان جیسے سینکڑوں ہزاروں علماء ربانیین تھے جنہوں نے من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ فمنہم من قضى نحبہ ومنہم من ينتظر۔ تصویر کا ایک رخ وہ لوگ تھے، تصویر کا دوسرا رخ میں اور آپ ہیں۔ جائیے قاضی احسان احمد شجاع آبادی کے دروازے پر دستک دیجئے۔ قاضی احسان وہ انسان تھا جو تحریک آزادی وطن کے وقت بھی جیل کی کال کوٹھڑی میں ڈال دیا گیا، تحریک ختم نبوت کے لیے بھی جیل کی کال کوٹھڑی میں ڈال دیا گیا۔ قاضی احسان بیٹا ہے، باپ قاضی امین ہے، وہ بستر مرگ پر ہیں، باپ قاضی احسان ہے، بیٹا بستر مرگ پر ہے۔ قاضی احسان احمد شجاع آبادی کو اللہ نے یہ خصوصیت عطا فرمائی، ملک عزیز پاکستان کی آزادی کی تحریک چل رہی تھی، قاضی صاحب تب بھی جیل میں تھے، اللہ کے نبی کی عزت و آبرو کی تحریک چل رہی تھی، قاضی صاحب تب بھی جیل میں تھے۔ والد گرامی کا انتقال ہو گیا، پولیس والوں نے کاغذ دیا، معافی نامہ دیا، دستخط کیجئے، والد کے جنازے کو کندھا دیجئے۔ قاضی احسان احمد نے اس معافی نامے پر دستخط نہیں کیے، جیل کی کال کوٹھڑی میں پڑے رہے۔ بیٹا بستر مرگ پر ہے، بیٹا مر گیا، جنازے میں شرکت کے لیے پولیس والوں نے کاغذ دیا، دستخط کیجئے، بیٹے کے جنازے کو کندھا دیجئے، بیٹے کا جنازہ پڑھیے۔ قاضی صاحب نے باپ کے جنازے کو بھی چھوڑ دیا، بیٹے کے جنازے کو بھی چھوڑ دیا، اپنی قید جو نبی کی ناموس کے تحفظ کے لیے، تاج ختم نبوت کی حفاظت کے لیے قبول کی تھی، پوری کر کے باہر نکلے۔ جیل کی کال کوٹھڑی سے ہوتے ہوئے اپنے گھر کے دروازے پر آئے، گھر کی دہلیز پر کھڑے ہو کے گھر کے کواڑ کھولے، قدم صحن میں رکھا۔ توجہ کیجئے گا، شاعر نے اس منظر کی منظر کشی اپنے انداز میں کی۔ باپ احسان احمد جیل میں، بیٹا احسان احمد جیل میں، آج قید ختم کر کے گھر کی دہلیز پہ قدم رکھا۔ جب گھر کے اندر پہنچے تو شاعر نے منظر کشی کی، چھوٹے اسیر بدلا ہوا زمانہ تھا، وہ شاخ ہی نہ رہی جس پہ آشیانہ تھا۔
چھٹے اسیر بدلا ہوا زمانہ تھا، وہ شاخی نہ رہی جس پہ آشیانہ تھا۔ ان قربانیوں کے باعث 53 کی تحریک میں 10,000 سے زائد نوجوان مسلمان شہید ہوئے۔ 1974 کو قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا۔ 1984 میں امتناع قادیانیت آرڈیننس نافذ ہوا۔ قادیانی شاعر اسلام استعمال نہیں کر سکتے۔ جس طرح میرے آپ کے اکابر نے اپنے اکابر سے ختم نبوت کی وراثت لی تھی، اسی طرح میں نے آپ نے اپنے اکابر سے ختم نبوت کی وراثت لی ہے۔ جس طرح انہوں نے وراثت کو آگے پہنچایا، وراثت کی حفاظت کی، ہم میں سے کا ہر ایک مسلمان اس وراثت کو لے گا، اس کی حفاظت کرے گا اور اس وراثت کو آگے آنے والی نسلوں تک پہنچائے گا۔ کیا خیال ہے؟ ختم نبوت کا کام کریں گے؟ جو ختم نبوت کا کام کرنے کے لیے تیار ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے۔ اپنی جماعت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے پلیٹ فارم سے ہم تحفظ ختم نبوت کا کام زندگی کے آخری سانس تک کریں گے انشاءاللہ۔ کرنا کیا ہے؟ خوب سونا ہے، خوب کھانا ہے تے خوب خراٹے مارنے تاکہ نال دا کوئی سو نہ سکے۔ کتنے کام ہیں؟ 3 کام ہیں۔ پہلا کام ہر مسلمان کا یہ کام ہے، عالم، مفتی، خطیب، امام، غیر عالم، ڈاکٹر، انجینئر، تاجر، سٹوڈنٹ، گپا مارن والا جلسے جی بہ کے جہاں بھی ہوئے XYZ کوئی بھی ہوئے، مسجد دے حال سے لمحہ پہ کے تقریر سنے ہوتا کمال، ہاں کمال ہے ہوتا، قسمیں بس کمال دی گل۔ آپ ہی اپنی اداؤں پر ذرا نظر کیجئے، ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی۔ ان سے کوئی نہیں کہتا یوں عیاں ہو کے نہ نکلا کرو۔ سمجھ آگئی بات؟ 3 کام ہے۔ حضرت جی تشریف لے آئے اس لیے میں نے روک دیا، حضرت جی کو پتہ نہیں لے کے کون آیا ہے۔ یہ بھی بین الاقوامی سازش ہے میرے خلاف کہ تقریر ختم کراؤ اس کی۔ 3 کام ہے، ٹھیک ہے جی؟ کتنے؟ نمبر 1، اس پیغام کو عام کرنا ہے حضور اللہ کے آخری نبی، لاسٹ پروفٹ آف اللہ، نو پروفٹ آفٹر محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سمجھ؟ یہ پیغام عام کرنا ہم سب مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ اگر جھوٹا مدعی نبوت مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والے قادیانی کتے گماشتے مرزے گامے کانے کے جھوٹے پیغام کو لے کر ارتداد، کفر، زندگا، الہاد کو لے کر پاگل کتوں کی طرح مسلمانوں کے پیچھے پھر سکتے ہیں، تو مسلمان کے حفاظت کے لیے، اس کے دین کی حفاظت کے لیے، اللہ کے نبی کے غلاموں کے لیے نہیں کام کر سکتا؟ کام کرنا چاہیے نا۔ ابھی میں اگر ظفر اللہ کی بات شروع کروں گا تو بات لمبی ہو جائے گی، کوئی کہہ نہ دے، کوئی نہیں، کر لو۔ کتنے کام ہیں؟ پہلا کام بولو، اب جی بولو، ختم نبوت کے پیغام کو عام کرنا ہے۔ قاری صاحب اپنے ایک بچے کو ختم نبوت کا عقیدہ یاد کرائیں، ایک بچے کو۔ ہمارے پاس نورانی قاعدہ بچہ پڑھنے آ جائے، میرا ذوق یہ ہے نورانی قاعدہ پڑھنے کے بعد بچہ حفظ کرنے میں جائے یا نہ جائے، نورانی قاعدہ پڑھتے پڑھتے ہم اس کا ایمان، عقیدہ، نظریہ مضبوط کر دیں۔ بس 6 مہینے کی بجائے 8 مہینے لگا دو، 8 کی بجائے سال لگا دو، مگر اس کا ایمان، عقیدہ، نظریہ اتنا مضبوط کر دو وہ دوبارہ مسجد کا رخ بھی نہ کرے، مگر اس کو پتا ہو اللہ واحد ہے، حضور اللہ کے آخری نبی ہے، مرزا گاما کانا ٹھا، اتنا ایمان، عقیدہ مضبوط اس کا کر دو۔ حافظ بن جائے، سبحان اللہ، عالم بن جائے، نور اللہ نور ہے، وہ مدرسے میں نہ آئے، مگر ہم نے اس کا ایمان، عقیدہ، نظریہ یوں مضبوط کر دینا ہے کہ وہ پکا، سچا، سچا، کھرا نکلا ہوا مسلمان، ایمان والا، عقیدے والا ہو۔ محنت کریں گے۔ دوسرا کام، اس پیغام کو عام کرنا ہے، کسی مسلمان کا کسی قادیانی مرزائی سے کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہے۔ ایتھے آگے تسی ٹھلے ہو جائیں گے، مولوی صاحب تسی کراچیوں آئے، تسی تقریر کر کے چلے نا، ساڈا تو بننے نہ بننا سمجھا، اسی تو کو پانی لے کے لگانا، اسی دی دکان تو سودا لینا، اسی انہوں بجلی دینی ہے، ساڈے کو پٹرول نہیں، اسی دی گڈی لے کے جانی ہے۔ مولوی صاحب اللہ دے واسطہ تسی پیاریاں پیاریاں مٹھیاں مٹھیاں گلاں کرو، ہم بائی کارڈ دیاں گلاں نہ کرو، نال ہی لے جاؤ۔ یہ کڑوا گھونٹ مسلمان یہاں آ کے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، تو یہ ہمارا عین ایمان ہے
مل کے پوری طاقت کے ساتھ ہاتھ لہرا کے اپنے ایمان کا اظہار کرو، جو حضور کا نہیں وہ ہمارا۔ سارے بولو گڑبڑ نہ کرو، میں تقریر دوبارہ شروع کر دینی ہے۔ مولوی صاحب نے گانا تہنوں کڈنی ہے، مینوں نہیں کڈنی ہے۔ کیوں؟ اسی تو پیٹی بھرا ہیں، ایک دوسرے نے لیٹ کراندے ہی رہندے ہیں۔ میرا کچھ نہیں جانا، میں انہوں نے بعد چ سوری کر لینا۔ تو سیدھی طرح ٹیٹ ہو کے بولو، ہاتھ کھڑا کر کے، جو حضور کا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ میں نے ایسے آگے نہیں چلنا، تم زور ہی نہیں لگا رہے۔ میرا ہاتھ دیکھو کی ہو گیا، تسی بول ہی نہیں رہے، ہاتھ بن کے بیٹھے، قبلہ ادھر ہوئے، منہ ادھر ہوئے۔ بولو، ہاتھ ہلاؤ، چکو ہاتھ سارے، زور لگاؤ، جو حضور کا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ دیکھو ابھی بھی درمیان میں تسی ڈنڈی مار رہے ہو، یا آپ آہستہ بولتے ہو یا میں اونچا سنتا ہوں، کتے گیر پھسیا ہوا ہے، اینو کڈو، زور لاؤ، ٹڈوں۔ اللہ نبی دے واسطے پوری طاقت لگا کے اپنے ایمان دا اظہار رب دے گھر چ بیٹھ کے فرش تے کرو، حاضری عرش تے لگے گی۔ بے شک مل کے کہو، جو حضور کا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ اے جڑے تسی 5 منٹ ضائع کیتے نے، تواڈے کھاتے چ میں دوبارہ 5 منٹ پورے کرنے ہیں۔ جو حضور کا نہیں وہ ہمارا، پھر ٹھنڈے ہو گئے۔ دیکھو گڑبڑ نہیں کرو، دوبارہ پھر، جو حضور کا نہیں وہ ہمارا نہیں ہے۔ اے مولوی صاحب نے کھپ پائی درمیان، تسی اوتھے دے اوتھے ہی ہو۔ اے مولوی صاحب تواڈے نال ملے ہوئے نے۔ چلو دوسرا پیغام یاد ہو گیا۔ پہلا پیغام، حضور اللہ کے آخری نبی، اس کو ہم نے عام کرنا ہے۔ اپنی دکان پہ کھڑے سودا دے رہے ہو، جو سودا لینے کے لیے آؤ، بھائی یاد رکھنا حضور اللہ کے آخری نبی ہیں۔ کسی مرزائی بے ایمان دینا ساڈا کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہے۔ اپنے نیانے ہوں 10 اسلام آباد نوکری سے جاندے نے، اوتھے کوئی مرزائی ملے تو گپا شپا نہ روٹی شوٹی نہ کھانو دے نال ہوتے۔ ہاں آپ یہ کہو گے نا یہاں نہیں ہے، تو تواڈے رشتہ دار اسلام آباد چ رہندے نے، تواڈے رشتہ دار کراچی رہندے نے، تواڈے رشتہ دار لندن جرمنی رہندے نے، اوتھے منحوس سارے قادیانی ہیں، وہ قادیانی یاریاں دوستیاں لگاندے ہیں۔ آپ کہیں گے یہاں ہمارے علاقے میں شیطان نہیں ہے، کراچی میں شیطان ہے، وہ شیطان استعمال کرتے ہیں مسلمان، شیطان خریدتے ہیں مسلمان۔ میں گوادر میں گیا، وہاں جماعت کا مرکز بن رہا ہے، اس کے لیے دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ بہت عافیت و سلامتی کے ساتھ جلد از جلد اس کو پایہ تکمیل تک پہنچائے۔ اس مرکز کے لیے میں جاتا تھا، کام کرتا تھا، تو ایک دن تھوڑا سا وقت تھا تو میں چلا گیا، تو میرا جو میزبان تھا وہ گلاسوں میں جوس ڈال کے لے آیا، وہ گلاسوں میں جوس ڈال کے لے آیا۔ مولانا خدا کی قسم مسجد میں بیٹھا ہوں، اس جوس کو دیکھ کر میرے دل نے کہا یہ جوس شیطان کا، واللہ العظیم میرے دل نے کہا یہ جوس شیطان کا۔ مجھے اس جوس کے اوپر نحوست نظر آئی۔ میں نے اس کو کہا یار بڑے کنجوس آدمی ہو تم۔ وہ بلوچ تھا، کنجوس کا لفظ سن کے تو ہل گیا۔ میں نے مولوی صاحب کے لیے دمبا ذبح کیا، مچھلیاں پکائی ہیں، اتنا کچھ کیا ہے، مولوی صاحب مجھے کنجوس کہہ رہے ہیں۔ کہتا ہے مولانا کیا ہوا؟ میں کہا مجھے دیکھو، اس گلاس کو دیکھو۔ میں کہا یہ تو گلاس میرا آدھا گھونٹ بھی نہیں بننا، تو ایک گھونٹ دی گل کر رہے ہیں۔ میں نے کہا ڈبہ لے کے رہو خدا کے بندے۔ وہ بڑا خوش ہو کے چوڑا ہو کے بھاگا گیا، 6-8 ڈبے اٹھا کے لے آئے، سارے شیطان کے، سارے شیطان کے۔ میرا میزبان مجھے شیطان کو لا رہا، اس کو پتا نہیں، میں نے بتلایا نہیں، اس کا تو کوئی قصور نہیں۔ آپ نے اپنے رشتہ داروں کو بتلایا نہیں، آپ کو تو پتا یہاں کوئی قادیانی نہیں، یہاں شیطان نہیں، مگر کراچی میں تو ہے، لاہور میں تو ہے۔ انہوں نے کی نے دسنا، کس نے بتانا؟ اسی چلو ساڈی ڈیوٹی لا دو، دوسری بھی ذمے کو کام لے لو۔ ان کو کس نے بتانا ہے؟ ہم نے اپنے اپنے عزیز رشتہ داروں تک ختم نور کا پیغام پہنچانا ہے۔ پورے پاکستان میں جہاں کہیں آپ کا رشتہ دار ہے اس کو کہو بھائی لاہور میں جماعت کا دفتر ہے وہاں سے رابطہ رکھو، کراچی میں دفتر ہے وہاں رابطہ رکھو، کوئٹے میں دفتر ہے وہاں رابطہ رکھو، ملتان میں ڈیرہ غازی خان میں دفتر ہے وہاں مبلغ سے رابطہ رکھو، دفتر میں جاؤ، رسالہ لو، لٹریچر لو، کتابیں لو، خود پڑھو، بچوں کو پڑھاؤ۔ کریں گے یہ کام؟ جو حضور کا نہیں وہ ہمارا نہیں ہے۔ نمبر 3، قادیانی مصنوعات اور قادیانی اداروں کا بائیکاٹ۔ اسلامی غیرت اور محمد الرسول اللہ کی محبت کا تقاضا ہے۔ شیزان، مشموم، پران، ذائقہ گھی، شاتا شوگر، شاہ نواز ٹیکسٹائل مل، یہ قادیانیوں کے اربوں خربوں روپے کے پروجیکٹ ہیں جو بدقسمتی سے مسلمان چلا رہے ہیں۔ خدا کی قسم اسی سیدھے ہو جائیے نا، اے سارے یہودی عیسائی ایک کتے کی طرح ہمارے جوتے چاٹیں گے۔ یہ اپنی دم سے راستے صاف کریں گے،
اسی سیدھے ہو جائیے. یہ فلسطین میں یہودی ظلم کر رہے ہیں. میں دعوے سے کہتا ہوں 2 چیزوں کا بائیکاٹ کر دو. یہودیوں کے شیل پمپ کا بائیکاٹ کر دو, میکڈونلڈ کا بائیکاٹ کر دو, پیپسی, کوک, مرینڈا جو یہودیوں کی ریئلٹی ہے ان کا بائیکاٹ کر دو. یہ پاگل کتے کی طرح ہمارے قدموں میں آگے گریں گے. مسلمان میکڈونلڈ کی زینت بنتا ہے, مسلمان KFC کی زینت بنتا ہے, مسلمان شیل کے پمپ سے, ٹوٹل کے پمپ سے پیٹرول ڈلواتا ہے, تو وہ پیسہ سارا یہودیوں کو جاتا ہے. وہ اس سے گولیاں خریدتے ہیں, بم خریدتے ہیں, ہمیں مارتے ہیں. تسی جو جتی پھڑاتی یہودیاں دے ہاتھ سے لو جی مارو سر تے کیوں نہیں کی کرنا تواڈے منہ چ کی شکر بنا تواڈے گلے پھلاں دا ہار بنن بات سمجھ میں آئی. قادیانی مصنوعات کا بائیکاٹ, یہودی مصنوعات کا بائیکاٹ, یہ اسلامی غیرت کا تقاضا ہے. لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب مان لئی تہاڈی گل بائیکاٹ, پر میرے کلے دے 7 اپ چھڈن نہ کی ہونا. مولوی صاحب 3 پیندے نے, میں تسی ایک گل ہے, تسی پریشان ہو میرے اشارہ کرتا, میں بھی پینا, میں تو 1.5 لیٹر تو سکون ہی نہیں آندا. مولوی صاحب پریشان ہو گئے. وہی مولانا صاحب کے ہر دسترخوان پہ پیپسی, ہر دسترخوان پہ یہ وہ فلاں. مولوی صاحب میں نے بات آپ کی مان لی, ٹھیک ہے, آپ نے کہا یہ پیپسی کے پیسے یہودیوں کو جاتے ہیں, اس کا بائیکاٹ کر دو. میرے اکیلے کے پیپسی چھوڑنے سے کیا ہوگا, سارے ہی پیتے ہیں. میں اکیلا کیا کر سکتا ہوں, شیطان کو چھوڑ کے سارے ہی پیتے ہیں. ہن سمجھو, ایک بادشاہ نے اعلان کیا گاؤں کے بیچ میں جو تالاب ہے اس تالاب کے اندر ہر گھر والا 1 بالٹی دودھ کی ڈالے گا. ہر گھر والے نے 1 بالٹی دودھ کی ڈالنی. مثال کے طور پر 1000 گھر تھا گاؤں میں. میں نے اپنے گھر میں بیٹھ کے سوچا, میرا 1000 نمبر تھا, میں نے اپنے گھر میں بیٹھ کے سوچا ان 999 نے تو دودھ ڈالنا ہے, میں 1 بالٹی پانی کی ڈال دوں گا تو کون سی قیامت آ جائے گی. 999 نمبر پر قاضی صاحب بیٹھے تھے, 1000 نمبر پر بھی قاضی صاحب تھے, 999 نمبر پر بھی قاضی صاحب تھے. تو ماشاءاللہ یہ سوچ ڈیویلپ ہوتی گئی. ماشاءاللہ ادھر یہ سوچا تو ساڑھے بہت چھتی کام کر دی ہے نا. سیدھی کام سوچ تو آندھی نہیں ہے, پٹھی سوچ انج نسدی جیسا صاحب ہی کوئی نہیں. میں نے سوچا کہ میں پانی کی بالٹی ڈال دوں گا, باقی 999 تو دودھ ڈال لیں گے, تو کون سا فرق پڑے گا. قاضی صاحب نے سوچا باقی 999 تو دودھ ڈال لیں گے, میں پانی ڈال دوں گا تو کیا ہوگا. جو 998 نمبر پر تھا اس نے بھی سوچا باقی 999 دودھ ڈال لیں گے, میں پانی ڈال دوں گا تو کیا ہوگا. الحمدللہ ثم الحمدللہ, اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سویر نے جو اٹھے تو تالاب کنارے تک پانی نہ بھریا. ایک آدمی کی سوچ سے کنارے تک تالاب بھر گیا. مجھے اس سے کیا, یہ چھوڑے نہ چھوڑے میں نے چھوڑنا. یہ سوچے مجھے اس سے کیا, یہ چھوڑے نہ چھوڑے میں نے چھوڑنا. مجھے اس سے کیا, یہ چھوڑے نہ چھوڑے میں نے سوچنا ہے. اللہ نے مجھ سے پوچھنا ہے تو شیطان چھڑی کہ نہیں چھڑی, تو یہودیاں کا بائیکاٹ کیتا ہی نہیں کیتا, تینوں پورے پنڈ نال کی. وہ ہمارے مدرسے میں وہ فیصلہ آباد اڈے پر ایک جوس والا تھا, وہ اعلان کرتا تھا حاجی مینگو جوس والے دا پی تاکہ ٹھنڈا ہوئے تیرا جی, تینوں کسی نال کی. سمجھ میں آئی بات. مجھے اپنے سے غرض ہے, میں نے اپنی قبر میں جانا ہے. مجھ سے سوال ہوگا, مولوی صاحب کا سوال مجھ سے نہیں ہوگا, میرا سوال مولوی صاحب سے نہیں ہوگا. وہ مجھ سے پوچھیں گے واٹ یو ڈو می, تم نے میرے لیے کیا کیا, لاؤ جو تم میرے لیے کر کے لے کر آئے ہو وہ لاؤ. نماز تو تم نے اپنے لیے پڑھی ہے, روزہ تو تم نے اپنے لیے رکھا ہے, تم نے جو میرے نام پر خون دیا ہے وہ لاؤ, تم نے جو رات کی تاریکی میں آنسو بہائے ہیں وہ لاؤ, تم نے جو میرے نام پر خون کا قطرہ بہایا ہے وہ لے کر آؤ, پتہ چلے گا تم میرے نام پر کیا لے کر آئے ہو. تو کیا خیال ہے سارے مسلمان بائیکاٹ کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ دوستوں کے اس صبر و تحمل سے بیٹھنے کو قبول فرمانا. اس گئے گزرے دور میں اتنا دیر برداشت کرنا بہت بڑی بات ہے, کمال ہے. آفرین آپ کے, اللہ آپ کو خوش رکھے, برکتیں عطا فرمائے. قاضی صاحب ہمارے بڑے بزرگ تشریف لائے خانقاہ پاک سے, تو اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے. اللہ تعالیٰ اس گلشن کو آباد و شاداب رکھے, یہ بہاریں قائم اور دائم رہیں, دین کی بات سننے سنانے کا جذبہ زندہ سلامت رہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. لاسٹ ٹاک, آخری بات,
دوست آپ ناراض ہو نہیں آیا بھائی مفرل والا ٹھیک ہے اوکے ہو نا ہاں میں کہ پتہ نہیں کوئی ٹینشن ہے میری تقریر ٹینشن فری سننی ہے وداؤٹ ٹینشن تقریر سننی ہاں آخری بات میں اپنے دوستوں سے کہتا ہوں کہ آپ میرے لیے ایک دعا کر دیں میں اپنے دوستوں سے کہتا ہوں آپ میرے لیے ایک دعا کر دیں وہ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں آپ میرے لیے ایک دعا کر دیں اگر وہ آپ کو دعا پسند ہے تو اپنے لیے بھی کر لیں وہ دعا کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا میں محافظ رہوں آپ کو دعا پسند ہے تو پھر یوں کہتے ہیں آپ کی ناموس کے ہم محافظ رہیں دم نکل جائے ہمارا اسی کام پر وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین حق پہ رہ ثابت قدم باطل کا شیدائی نہ بن حق پہ رہ ثابت قدم باطل کا شیدائی نہ بن گر تجھے ایمان ہے پیارا تو مرزائی نہ بن انتہائی پرمغز اور پر اثر فکر انگیز گفتگو فرما رہے تھے خطیب پاکستان حضرت مولانا قاضی احسان احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ آپ احباب سے درخواست ہے تشریف رکھیں وطن عزیز پاکستان کے نامور خطیب انتہائی خوبصورت